سورۃ سبا 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہے اور قیامت قائم ہوگی تاکہ نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ مل جائے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا مل جائے۔ تو اس سے پہلے نیک عمل والوں کے لیے اچھے بدلے کا ذکر ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اللہ جل شانہ ان کو عمدہ روزی عطا فرمائیں گے جو کہ جنت کی شکل میں ہوگی۔ اور آج کی آیت مقابلہ میں، آیت مبارکہ کے اندر ان کے مقابلے میں جو برے عمل کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی آیت کو مان کے چلنے والے اور دوسرے اللہ کی آیت میں تو کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو عاجز بنانے کے لیے، یعنی اس کو باطل کرانے کے لیے، اس کے ابطال میں لگے ہوئے ہیں، اس کو جھوٹا بنانے کے لیے، اس کے انکار اور رد میں لگے ہوئے ہیں، اس کا استہزاء کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ جبکہ اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہماری آیتوں کو باطل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہی آیات مبارکہ اس کو حق سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اور وہ علم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ہمارے طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، هو الحق، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ حق باتیں ہیں، وہ اس میں کسی قسم کے شک کا اور کسی قسم کے تردد کا شکار نہیں ہوتے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے غالب زبردست قابل حمد ذات کے راستے کی طرف۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے۔ اللہ جل شانہ جن لوگوں کو چاہ لیتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تڑپ ہو اور طلب ہو اور فکر ہو، اللہ پاک قرآن کی حقانیت ان کے دلوں پہ کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تو یہود کے 10 بڑے علماء تھے، ان میں سے ایک عالم تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں درختوں میں لگا ہوا تھا، میں نے سنا، مجھے پتہ چلا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جاتے رہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات بھی کرتے اور دیکھتے رہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں میرے بھی یہ سوچا کہ میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ فرماتے ہیں میں چاہ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار اور ملاقات کے لیے جب قریب پہنچا اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، میں نے کہا واقعی یہ ایک سچا انسان ہے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں پھر سننے لگا کہ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختصر سے ایک بیان ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑ لیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اے لوگو راتوں کو لوگ سوئے رہتے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔
تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پیارے کلمات کو سنا، میں نے کہا واقعی اللہ کا پیغمبر ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر ایک جامع کلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں آیا اور میں نے نیت اور ارادہ کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں اسلام قبول کر چکا۔ میں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کو دعوت دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا، کہیں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرنے لگے آپ آزمائشی طور پر ان سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں، اور پھر بتا دیں ان کو کہ وہ اسلام لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کو دعوت دی، اور یہ سیٹ پردے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ان کے بارے میں پوچھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ تمہارا فلاں بندہ تمہارے علماء میں سے، اس کو تم کیسے گمان کرتے ہو؟ جی بڑا نیک انسان ہے اور معزز شخص ہے ہمارے ہاں، اور وہ ایک معزز شخص کا بیٹا ہے ہمارے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دین اسلام قبول کر لے تو پھر تمہاری کیا رائے؟ ہو نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قبول کر چکے ہوں تو پھر ہم میں سب سے گھٹیا انسان ہے، رذیل اور کمینہ شخص ہوگا، اور ہم میں سب سے بڑے کمینے کا بیٹا ہوگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک فرمانے لگے میں نے فرمایا میں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کچھ مختلف قسم کے کلمات اور غلط قسم کے الفاظ ادا کریں گے۔ بہرحال عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک بندہ اسلام قبول کر چکا، اگر یہود کے بقیہ علماء جو کہ 9 علماء اور بھی تھے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو پورے کے پورے یہود اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن نہیں کیا۔ تو اللہ جل شانہ جن لوگوں کو علم عطا فرماتے ہیں اور اس علم کی روشنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ان کو حق دکھا لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے طالب تھے، اس لیے وہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں طالب بن کر آئے، اللہ نے ان کو روشنی ہدایت سے نوازا اور اسلام کی دولت اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ علم عطا فرما لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی ایک حق کلام ہے، یہ کوئی پیغمبر کی طرف سے بنایا گیا اپنا کوئی کلام نہیں ہے، اور نہ یہ پیغمبر کوئی اس طرح کی اپنی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنے والا ہے کہ بات اپنی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا اور وہ علم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں والحق، یہ قرآن حق ہے، یہدی الی صراط العزیز الحمید، اور یہ رہنمائی کرتا ہے غالب زبردست قابل حمد ذات کے راستے کی طرف۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ عاجز بنانے والے ہو، یعنی اس کو باطل کرنے میں، اس کو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا، هُوَ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے غالب زبردست قابل حمد ذات کے راستے کی طرف۔ صلی اللہ